بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. چونکہ پاکستان کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، جو چاہے جو بھی لکھے، جو چاہے جو بھی تقریر کرے، جو چاہے جس چیز کی تبلیغ کرے. یار تو یہودی تبلیغ کرتے ہیں کہ یہودی بن جاؤ، اور نصارہ تبلیغ کرتے ہیں کہ نصارہ بن جاؤ. لیکن اے میرے حبیب، آپ ان سے کہو کہ ہم میں مت امید رکھو اس طرح کی، نہ ہم یہودی بنیں گے نہ نصرانی، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم نے تو ملت ابراہیمی کا اتباع کیا اور اسی پر انشاءاللہ ہم قائم رہیں گے. وقالوا كونوا هودا او نصارى، اور کہنے لگے کہ ہو جاؤ یہودی یا نصارہ تہتدوا، تو پھر ہدایت یافتہ بنو گے. قل، آپ کہیے، بل ملت ابراہیم حنیفا اے نتبعو، بلکہ ہم تو اتباع کرتے ہیں ابراہیم یک طرفہ کے دین کا. حنیف المائل عن کل دین باطل الی دین الحق، باطل دین سے مائل ہو کر کے دین حق کی طرف مائل ہونے والے کو حنیف کہتے ہیں. وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے. ہمارے شیخ ترجمہ کرتے تھے وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے بریلیوں میں سے. قولوا آمنا باللہ، اہل ایمان سے خطاب ہے، اے ایمان والو تم کہو آمنا باللہ. چونکہ جب ان کو کہا جاتا تھا، یہود کو، کہ تم ایمان لاؤ قرآن پر جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ نؤمن بما انزل الینا یا علینا، ابھی گزرا. وہ کہتے تھے ہم اس کتاب پر نازل ہم اس کتاب پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوئے، یعنی تورات. قرآن کو ہم نہیں مانیں گے. تو اب مسلمانوں کو اللہ پاک کی طرف سے دعوت دی گئی کہ تم کہو کہ ہمارا تمام کتابوں پر ایمان ہے. تم کہو کہ ہمارا، قولوا، آپ کہو آمنا باللہ، ہم نے ایمان لایا ہے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کر دیا گیا یعنی قرآن، وما انزل الی ابراہیم، اور اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور وہ جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یعنی تورات اور انجیل، وما اوتی النبیون من ربہم، اور وہ صحیفے جو دیے گئے انبیاء علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ہیں ان میں سے، ان کے درمیان میں سے کسی میں بھی ہم فرق نہیں کرتے. کیا مطلب؟ اے فی الایمان، ہم ایمان میں فرق نہیں کرتے. جس طرح ہم محمد علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں. نبی ماننے میں ہم فرق نہیں کرتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم فضیلت میں تو فرق کرتے ہیں نا یار، نبی علیہ السلام کے برابر کسی کو بھی نہیں سمجھتے ہیں. سمجھ گئے ہو بات؟ لا نفرق بین احد منہم، اور ہم فرق نہیں کرتے ہیں ان میں سے کسی کے درمیان میں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمان بردار ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، صحابہ کو ایمان کس نے سکھایا؟ اللہ نے، کہ تم کہو کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر اور دیگر تمام کتابوں پر، تمام انبیاء پر. تو اب تمہارا ایمان کیا ہے؟ صحیح ہے. تمہارا ایمان کیا ہے؟ کون سا ایمان ہے صحابہ کا؟ اس کتاب پر بھی ایمان، اور جو پچھلی کتابیں ہیں ان پر بھی ایمان. اللہ نے فرمایا کہ تم کہو کہ ہمارا ان تمام کتابوں پر ایمان ہے، اس قرآن پر بھی اور گزشتہ کتابوں پر بھی. غور سے سنیے گا. اب اللہ نے فرمایا کہ تم جب اس کتاب پر ایمان لا چکے ہو، تمام کتابوں پر ایمان لا چکے، تو تمہارا ایمان صحیح ہے نا، تمہارا ایمان. اب آگے اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ،
پھر اگر یہ ایمان لائیں گے جس طرح کہ تم نے ایمان لایا ہے اللہ پر، اگر یہ لوگ مشرکین مکہ اور کفار بھی تمہاری طرح ایمان لائیں گے، فقد اہتدوا، اب یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ صحابہ والا ایمان کیا ہے؟ جس ایمان کے اندر کتابیں داخل ہیں۔ بولو صحابہ والا ایمان کون سا ہے؟ جس ایمان کے اندر کتابیں داخل ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اس طرح ایمان لائے گا تو ہدایت یافتہ ہوگا، صحابہ والا ایمان۔ روافض نے چونکہ صحابہ کرام کو اللہ باللہ کافر قرار دیا، تو ان کو صحابہ والا ایمان تو نہیں چاہیے، انہوں نے یہودیوں والے عقائد اپنی ایمانیات کے اندر داخل کیے۔ وہ کیا؟ عقیدہ امامت، جو عبداللہ بن سبا یہودی نے ان کو دیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ ایمانیت کیا ہے؟ توحید، نبوت، امامت، عدل اور قیامت۔ کتاب کو ایمان کے اندر داخل نہیں کیا، نہ اس کتاب کو نہ گزشتہ کتابوں کو۔ سمجھ رہے ہو بات؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اے محمد کے صحابیوں، تم کہو کہ ہمارا اس کتاب پر بھی ایمان ہے، گزشتہ کتابوں پر بھی ایمان ہے۔ رافضی کو چونکہ صحابہ والا ایمان نہیں چاہیے تو اس نے اپنے ایمان سے کتابوں کو نکال دیا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ محمد کے صحابہ کی طرح کوئی ایمان لائے گا، فَقَدْ اهْتَدَوْا، اب یہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ اور اگر اس کا ایمان صحابہ کی طرح نہیں ہوگا تو وہ مومن بھی نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں بات سمجھا سکا ہوں یا نہیں۔ یہ تھا حاصل۔ اب قرآن کی آیت کا ترجمہ سمجھو، اپنے پاس لکھ دو آیت کا تفسیر۔ فَإِنْ آمَنُوا ایمانًا مثل ایمانکم باللہ، یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں عربی کے اندر اس کا۔ فَإِنْ آمَنُوا ایمانًا مثل ایمانکم بِهِ اے باللہ۔ سمجھدار طلباء اس ترجمے کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ لکھ دیا ہے یا دوبارہ دوہراؤں؟ کیا لکھا؟ بمثل نہیں، فَإِنْ آمَنُوا ایمانًا مثل ایمان، بمثل نہیں، مثل ایمانکم باللہ، بِهِ اے باللہ۔ الباء زائدۃ من حیث المعنی ہی لتحسین الکلام۔ عربی میں بول رہا ہوں، پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا ایمانًا مثل ما آمنتم، ما نے مصدر بنا دیا نا، اے مثل ایمانکم، بِهِ اے ہی ضمیر لفظ اللہ کی طرف راجع ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا ایمانًا مثل ایمانکم باللہ، اگر یہ لوگ بھی ایمان لائے اس طرح جس طرح تم نے اللہ پر ایمان لایا ہے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، اب یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ آیا ترجمہ سمجھ میں یا نہیں؟ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ روگردانی کریں گے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو فقط یہ پہلے سے ہی پڑے ہوئے ہیں مخالفت میں اور عداوت میں۔ یہاں سے تسلیۃ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دین، جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس دین کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن یہ بدبختانہ آپ کی دعوت کا انکار کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے سے مخالفت اور ضد میں پڑے ہوئے نا، ان میں کوئی اچھی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ تو آپ پریشان نہیں ہونا کہ آپ کے دین کے اندر کوئی نقصان ہے، یہ ان کی ہٹ درمی ہے۔ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فقط یہ تو پہلے سے ہی پڑے ہوئے مخالفت میں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، لیکن یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ لاکھ بگڑے ہزار روٹھے، کسی کے کہنے سے حق کا پیغام کب رکا ہے کہ اب رکے گا۔ فَسَيَكْفِيكَ، پس ان قریب کافی ہوگا آپ کو، ہم ان کی طرف سے، اللہ، اللہ، ان کے مقابلے میں آپ کی مدد کون کرے گا؟ اللہ۔ وَهُوَ السَّمِيعُ، اور وہ اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے، العلیم، اور وہ خوب جاننے والا ہے حالات کو۔ جیسے ہی آپ کی حالات دیکھے گا، اللہ آپ کی حالات کے مطابق آپ کی مدد کرے گا۔ صبغت اللہ، آپ کہو کہ ہم نے اختیار کیا ہے اللہ کے رنگ کو۔ تفسیر مدارک میں ہے، بلکہ جی ہاں، تفسیر مدارک میں ہے کہ نصارہ کی یہ عادت تھی کہ جب ان کے بچے پیدا ہوتے تھے، جیسے مسلمان ان کا ختنہ کراتے ہیں نا،
اب کہتے ہیں بھائی اس کے اندر شعائر اسلام آ گئے. تو یہ کیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو پیلے پانی میں, پیلے پانی کے اندر پیلا رنگ ڈال کر کے اس پیلے رنگ میں ڈالتے تھے. جب وہ ان پر پیلا رنگ لگ جاتا تو کہتے ابھی ہمارا پکا نصرانی بن گیا, اب پکا مسلمان بن گیا. سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک طرف سے نصرانیوں کا رنگ ہے اور دوسرے طرف سے اللہ کا رنگ ہے. اللہ کا رنگ کیا ہے؟ یہ قرآن اور ایمان. یار تم کہو کہ ہمیں اس پیلے رنگ کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اللہ نے ایمان اور قرآن کے ساتھ رنگ دیا ہے, تمہارے رنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عشق میں رنگ جاؤ میرے یار. صبغت اللہ, آپ کہو کہ ہم نے اختیار کیا ہے اللہ کے رنگ کو. ومن احسن من اللہ صبغتا, اور کون زیادہ خوبصورت ہے اللہ سے رنگنے میں؟ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ خوبصورت ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم اس اللہ کی عبادت کرنے والے, یعنی اس کی فرمانبرداری کرنے والے. قل, آپ کہیے, اتحاجوننا فی اللہ. حضرت امام حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کہتے تھے نحن اولا باللہ منکم, ہم اللہ کے زیادہ قریبی لوگ ہیں. نحن ابناء اللہ, اللہ کی ہم اولاد ہیں, لہذا رب ہمارا ہے. کیا کہنے لگے؟ رب ہمارا ہے. وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہیں نقل کیا ہے, امام اہل سنت شیخ سرفراز خان صفدر نے بھی فوائد صفدریہ میں یہ قول نقل کیا ہے کہ کسی ہندو اور مسلمان کا نا جھگڑا ہوا. ہندو نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, مسلمان نے کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہندو نے کہا کہ چل تو ثبوت دے اپنی کتاب سے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, اللہ تم سے خوش ہے. تو مسلمان نے کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ, اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو, اور تم کہتے ہو کہ نہیں گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارا طرفدار ہے نا. سمجھا نہیں؟ لہذا ہمارا رب ہے. ہندو کیا کہہ رہے تھے؟ ہمارا رب ہے. تو یہاں یہود نے مسلمانوں سے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, ہم اللہ کے قریبی لوگ ہیں, تمہارا رب کے ساتھ کیا؟ اللہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے. یہ سمجھو بات. تو اللہ رب العالمین نے سکھایا قل, اے میرے حبیب آپ ان سے کہیے اتحاجوننا فی اللہ. تفسیر قرطبی سے بتایا اتحاجوننا فی اللہ, کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ, حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے, صرف تمہیں قبضے کرنے کا کس نے حق دیا ہے؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا, اور ہمارے لیے ہمارے اعمال, وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ, اور تمہارے لیے تمہارے اعمال, وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, اور ہم اللہ کے مخلص بندے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی ہم اللہ کے لیے خالص ایمان رکھنے والے ہیں. وَأَنْتُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ, تم تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو. تفسیر مدارک, اے مخلصون بالایمان وانتم به مشرکون. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا. دراصل یہودی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. نصرانی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نصارا تھے, ہم اس کے دین پر ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا, ابراہیم یہودی نہیں تھے, ولا نصرانی, یا نصرانی بھی نہیں تھے, ولیکن کان حنیفا مسلما, بلکہ وہ تو مسلم تھے. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرک بھی نہیں تھے جیسے مشرکین مکہ اور ان کے متبعین خارا در والے. ام تقولون, کیا تم کہتے ہو, ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق, بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب الاسباط اور ان کی اولاد, کانوا ہودن و نصارا, کہ یہودی تھے یا نصرانی تھے. قل, آپ کہیے اانتم عالم ام اللہ, تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ, تمہیں ان کے مذہب کا زیادہ علم ہے یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ ومن, اب جبکہ اللہ گواہی دے چکے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. اب ومن اظلم ممن کتم شہادتا, کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپاتا ہے اس گواہی کو, اندہ, جو اللہ پاک کے ہاں ثابت ہو چکی ہے. کون بڑا ہوگا, ظالم ہوگا اس سے جو چھپاتا ہے اس گواہی کو جو اللہ کے ہاں ثابت ہو چکی ہے. من اللہ, اللہ سے چھپا رہا ہے.
وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ ان اعمال سے بے خبر جو تم کرتے ہو، اللہ تمہیں خبر دے گا۔ تلک امت، فرمایا کہ یہ ایک جماعت تھی، یہود و نصارہ کے اسلاف، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت جو گزر گئی۔ اب وہ ان کے اوپر ان کے نعرے لگا کر کے، ان کے نام لے کر کے دعوے مت کرو کہ ہم ان کی وجہ سے نجات پائیں گے۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سوال نہیں کیے جاؤ گے ان اعمال کے بارے میں جو یہ لوگ کرتے تھے، وہ اپنے ذمہ دار تھے اور تم اپنے ذمہ دار ہو۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، اللہ پاک فرماتے ہیں یہودیوں کا اور کام کیا ہے سوائے اعتراضات اور شبہات کے؟ شیطان طرح طرح کے ان کو شبہات ڈالتا ہے۔ توبہ۔ معتزلہ کا عجیب عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی واقعہ رونما نہیں ہوتا ہے تب تک اللہ پاک کو پہلے سے علم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں رد ہے معتزلہ کا کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو پہلے سے خبر دی کہ اے میرے حبیب، یہ جو قبلہ تبدیل ہوا ہے اس پر یقیناً اہل کتاب میں سے بے وقوف قسم کے لوگ اعتراض کریں گے کہ ان مسلمانوں کو اصلی قبلے یعنی بیت المقدس سے کس چیز نے پھیرا ہے۔ تو لہذا میں آپ کو جوابات سکھاتا جا رہا ہوں، آپ ان کو جوابات دیتے جائیں۔ 5 جوابات اللہ پاک نے سکھائے، ابتداء 2 ہے، پھر اس کے بعد 3 جوابات اور آئے ہیں۔ سیقول السفہاء سے اعتراض کو نقل کیا جا رہا ہے۔ سیقول السفہاء من الناس، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے، ما ولاہم، کس چیز نے پھیرا ہے ان کو، عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان کے اس قبلے بیت المقدس سے جس پر یہ لوگ پہلے تھے۔ قل، آپ ان کو جواب دو، جواب نمبر 1، للہ المشرق والمغرب، ارے اللہ کا ہے مشرق اور مغرب، اللہ کی مرضی ہے جس طرف بھی وہ رخ کرنے کا حکم دے۔ اب اللہ نے قبلے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا ہے بیت اللہ کی طرف، تو اس کی مرضی ہے، تمہیں اعتراض کا کیا حق ہے؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، لیکن یہ رہنمائی اللہ اس کی کرتے ہیں جس کو چاہے سیدھی راہ کی طرف۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے معتدل امت، اے خیارن، کہ ہم نے تمہیں معزز امت بنایا ہے۔ تمام امتوں سے معزز امت کون سی امت ہے؟ امت محمدیہ۔ یہ وسطاً معتدل امت ہے، اس امت کے مذہب کے اندر افراط تفریط نہیں ہے۔ یہودیوں کے دین کے اندر افراط تھا، مثلا اگر ان کے کپڑے کو کوئی نجاست لگ جاتی تو کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، جسم کو کوئی نجاست لگ جاتی، ابو داؤد سے ثابت ہے، قطعوا جلد احدہم، گزرا تھا نا کتاب الطہارت میں، کہ جسم کو کسی کھال کو نجاست لگ گئی اس کھال کو کاٹتے تھے۔ گناہ کوئی کرتے تھے ان کے دروازے پر لکھا جاتا تھا۔ اور نصرانیوں کے مذہب کے اندر کوتاہی تھی، کیا مطلب؟ ہر چیز حلال، خنزیر، کتا، بلہ، سب حلال، گندی چیز بھی ان کے مذہب کے اندر حلال۔ لیکن اللہ پاک نے اس امت کو جو دین عطا فرمایا ہے وہ معتدل دین ہے، اس کے اندر نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ مزید تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں نور الانوار کے اندر۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے امت معتدل، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، تاکہ تم لوگوں پر کیا بن جاؤ؟ گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے رسول تم پر گواہ۔ آیت کا مطلب تب سمجھو گے جب پس منظر سمجھو گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے جی اللہ میں نے تو پہنچایا۔ اللہ پاک قوم سے پوچھیں گے کہ نوح علیہ السلام نے تمہیں پیغام پہنچایا؟ وہ بدبخت کہیں گے کہ نہیں۔ تو نوح علیہ السلام سے اللہ پاک فرمائیں گے بھائی قوم منکر ہو گئی، آپ گواہ پیش کرو، آپ کا گواہ کون ہے کہ آپ نے پیغام پہنچایا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ محمد علیہ السلام کی امت گواہ ہے کہ میں نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا۔ تو وہ کہیں گے بھائی یہ تو ہمارے زمانے میں تھے ہی نہیں، یہ ہم پر کیسے گواہی دے رہے؟
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کے لایا جائے گا. نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے اپنی قوم کو بتایا تھا نا وحی کے ذریعے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا تھا. تو یہ امت یعنی ہم گواہی دیں گے پچھلی امتوں پر, اور پھر ہم پر گواہی دینے کے لیے کون آئیں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, اور رسول گواہ ہو جائے تم پر. سمجھ گئے ابو مفہوم یا نہیں؟ اب اگلی بات سمجھو. مولوی احمد رضا خان نے اپنے ترجمے کنز الایمان میں, جو کہ ترجمہ نہیں بلکہ تحریف ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ثابت کرنے کے لیے یہاں پر ترجمہ کیا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, تاکہ ہو رسول تم پر نگہبان. رسول نگہبان ہے, کیا مطلب؟ ہر وقت رسول ہر امتی کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. یہ بریلیوں کا عقیدہ ہے. لیکن حیرت کی بات ہے کہ جب قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پر آیت آتی ہے 7ویں پارے میں, وما جعلناک علیہم حفیظا, ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان نہیں بنایا, تو وہاں پر بھی ترجمہ کرتا ہے نگہبان. تو اس یہاں ترجمہ کرتا ہے کہ ہم نے آپ کو نگہبان بنایا ہے, اور وہاں ترجمہ کرتا ہے ہم نے آپ کو نگہبان نہیں بنایا ہے. جنم سے بتاؤ اللہ کے کلام میں تعارض ہے؟ اللہ کے کلام میں تعارض نہیں ہے. مانا یہ مولوی احمد رضا کے ترجمے کے اندر تعارض ہے, اور تعارض جھوٹ کی دلیل ہے. ان دو میں سے کوئی ایک بات غلط ہے نا؟ نہیں, یہ بات سمجھ میں. وہ ہمارے ایک ساتھی نے کسی بریلی سے مناظرہ کیا, تو اس نے مناظرے کے دوران کہا کہ تمہارے علماء نے غلط غلط باتیں لکھی ہے. اور پھر اس نے کیا کی تھی, ایک کاغذ پر لکھ کر کے دیواروں پر چمٹائی تھی. مولانا اشرف یوں عبارت لکھی. دیوبندیوں کے مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جانوروں کے جیسا ہے. پھر دوسرا کاغذ لکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جانوروں سے بھی کم ہے. العیاذ باللہ. تو مولانا نے اس کو کہا کہ یہ تو نے سچ لکھا ہے؟ کہا میں نے سچ لکھا ہے. کہا یہ تو نے 2 پمفلٹ لکھے ہیں, اس میں ایک میں تو نے لکھا ہے کہ اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا علم جانوروں کے جیسا ہے. دوسری تو نے عبارت لکھی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ جانوروں سے کم ہے. یہ کم اور جیسا برابر ہے. ہاں اس میں کیا ہے, تو ایک ہی ہے نا. مولوی صاحب نے کہا کہ تو بھی خاموش ہو جا, میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں. یہ جو تیرے بریلوی بیٹھے ہیں ان سے پوچھتے ہیں. ارے بھائی کم اور جیسا برابر ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو بریلوی نے بھی کہا نہیں بھائی, برابر اور اونچے میں تو بڑا فرق ہے نا. ایک کم ہے اور ایک برابر ہے. عالم عالم کے برابر ہے, طالب عالم سے کم ہے. یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو خود انہوں نے اس وقت اس کو جھٹلایا. تو مولانا نے اس کو کہا کہ تو جھوٹ کیسے نہیں بولے گا, تو پیداواری جھوٹ کی ہے. تمہارا بڑا مولوی احمد رضا تو قرآن کریم کے اندر جھوٹ لکھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. ایک مقام پر ترجمہ کرتا ہے کہ ہم نے آپ کو نگہبان بنایا ہے, اور دوسری طرف ترجمہ کرتا ہے کہ ہم نے تمہیں نگہبان نہیں بنائے. جو قرآن میں جھوٹ لکھتا ہے تو اس کی اولاد ہو کر کے لوگوں کے سامنے جھوٹ کیسے نہیں بولے گا؟ تو کاغذ میں جھوٹ کیسے نہیں لکھے گا؟ تو مانا اس مذہب کا بنیادی کس پر ہے؟ جھوٹ اور بہتان تراشی پر. ابو جہل ابو لہب سے لے کر کے. نہیں سمجھے بات؟ تو مت لگا اہل ایمان پر. اہل توحید کو بدنام کرنا ان کا کام ہے. اللہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ہو گیا. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا, یہاں سے دوسرا جواب. اور ہم نے نہیں بنایا تھا اس قبلے کو الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا جس پر آپ تھے. منسوخۃً تفسیر معالم التنزیل, جس قبلے پر آپ تھے ہم نے اس کو منسوخ نہیں بنایا الا مگر ایک حکمت کے تحت. وہ کیا؟ لِنَعْلَمَ, تاکہ ہم جان لیں. مراد کیا ہے؟ ہم ظاہر کریں, علیحدہ کریں. من یتبع الرسول, اس شخص کو جو اتباع کرتا ہے رسول کا. ممن ینقلب علی عقبیہ, اس ان لوگوں سے جو مڑ پھرتے ہیں اپنی ایڑیوں پر. ہم نے اس قبلے کو اس لیے تبدیل کیا کہ رسول کے متبعین کو منحرفین سے علیحدہ کریں. جو
رسول کا اس قبلے کے معاملے میں اتباع کریں گے تو وہ رسول کے کہلائیں گے، جو انکار کریں گے تو وہ رسول کے نہیں کہلائیں گے۔ تو ہم نے جو قبلہ منسوخ کیا ہے، اس سے ایک ہماری حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ بے ایمانوں کو ایمان والوں سے علیحدہ کرنا۔ کون رسول کا اتباع کرتا ہے، کون نہیں کرتا، اتباع کرنے والے کو نہ کرنے والے سے علیحدہ کرنا۔ اب تو معاملہ خلط مل تھا نا، بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ تو الا لنعلم جیسی آیتوں سے معتزلہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ پاک کو واقع کا علم پہلے سے نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ایسی بات نہیں۔ لنعلم کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ ہم ظاہر کریں، علیحدہ کریں متبع کو منحرف سے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً اور بے شک یہ نماز ہے یقیناً مشکل۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر ان لوگوں پر جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی، ان کے لیے نماز مشکل نہیں بلکہ آسان ہے۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ نماز تو ان کی آنکھوں کی پھر ٹھنڈک ہے۔ أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ پھر ان کو تو نماز کے اندر راحت ملتی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ سنن ترمذی میں ہے، حضرت ابن عباس فرماتے کہ صحابہ کرام نے کہا فَكَيْفَ بِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ مَاتُوا وَهُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمُقَدَّسِ جب قبلہ تبدیل ہوا، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، جو لوگ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کے مر گئے، اب ان کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے، یعنی تمہاری نماز کو ضائع کرے۔ جب تک بیت المقدس کی طرف آپ نے نماز پڑھی تو وہ بھی اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے وہ نماز تمہاری قبول ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ نہیں اللہ اس طرح کہ وہ ضائع کرے تمہارے ایمان کو۔ اللہ پاک نے نماز پر ایمان کا اطلاق فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ نماز ایمان کا مقتضا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم بے شک اللہ لوگوں پر بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک ہے رؤوف اور ایک ہے رحیم۔ رافت اشد من الرحمت، علامہ نصفی تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں کہ رافت کے اندر رحمت سے بڑھ کر مبالغہ ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء اور بے شک ہم دیکھتے تھے آپ کے چہرے کے پھیرنے کو فی السماء آسمان میں، چونکہ نبی علیہ السلام کو یہ امید تھی کہ قبلہ تبدیل ہوگا، آپ کی چاہت اور شوق تھا، ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ وہی آ جائے، تو بالآخر وہی آ گئی۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا پس ضرور بضرور ہم آپ کو پھیریں گے اس قبلے کی طرف جس کو آپ پسند کرتے ہو۔ لہذا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ پھیرو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف۔ پہلے کس کی طرف کر رہے تھے؟ مسجد الاقصیٰ کی طرف، اب کس کی طرف؟ تو جب مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول آئے تو 17 مہینے تک بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، 17 مہینے کے بعد یہ بیت اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم آیا۔ فَوَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ اور جہاں پر بھی تم ہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ تو پھیرو اپنے چہروں کو اس قبلے کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اور بے شک یہ وہ لوگ جو دیے گئے ہیں کتاب یقیناً یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قبلے کا تبدیل ہونا برحق ہے ان کے رب کی طرف سے، کیونکہ ان کے کتابوں کے اندر لکھا تھا کہ نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ آیا کہ نہیں ہے؟ لِأَنَّهُ كَانَ فِي بَشَارَةِ أَنْبِيَائِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ تفسیر مدارک یہ بشارتوں میں تھا، پہلے سے انبیاء بتا چکے تھے کہ جو آخری نبی آئیں گے تو وہ قبلے کتنے قبلوں کی طرف رخ کریں گے؟ 2 قبلوں کی طرف، پہلے بیت المقدس کی طرف اور پھر بیت اللہ کی طرف۔ تو وہ سمجھتے تھے یہ سب کچھ حق ہے، لیکن بے جا اعتراضات کیڑے نکالنا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور نہیں اللہ بے خبر ان اعمال سے جو یہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور اگر آپ لاؤ گے اہل کتاب کے پاس بِكُلِّ آیَةٍ ہر قسم کی نشانی اور دلیل، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ یہ کبھی بھی آپ کے قبلے کا اتباع نہیں کریں گے۔ دراصل تفسیر المعانی میں حضرت علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ادع الی قبلتنا ونؤمن بک ونتبعک، اے نبی آپ ایسے کرو، پہلے بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے نا، اب دوبارہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، ہم آپ پر ایمان بھی لائیں گے اور ہم آپ کا اتباع بھی کریں گے۔ مقصد کیا تھا؟ مخادعۃ منہم، اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا۔
اللہ کے رسالت کے اندر شبہات پیدا کرنا تاکہ لوگ متنفر ہو جائیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے حبیب یہ محض ان کے دھوکے ہیں. آپ بھل قبلہ ان کی وجہ سے تبدیل بھی کریں نا پھر بھی یہ کبھی بھی آپ کی بات مانیں گے نہیں. بلکہ قبلہ تبدیل کرنا تو کیا، جو دلیل یہ آپ سے مانگے ہر قسم کی دلیل ان کے سامنے پیش کرو گے پھر بھی یہ مانیں گے نہیں، کیونکہ ان کو ماننا ہی نہیں، انہوں نے اپنا ذہن بنایا ہے. تیرا جینا چاہے تو بہانے ہزار ہیں، آنکھیں اگر بند ہیں تو پھر دن بھی رات ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اگر آپ لاؤ گے اہل کتاب کے پاس بِكُلِّ آیَةٍ ہر نشانی، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ یہ نہیں پیچھے لگیں گے آپ کے قبلے کے، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ اور آپ بھی کبھی بھی پیچھے نہیں لگو گے ان کے قبلے کے، کیونکہ آپ حق پر ہو نا، آپ حق کیسے چھوڑو گے. وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ اور نہیں ہیں یہ لوگ بھی، اور نہیں ان میں سے بعض کے قبلے کے تابع. یہود و نصارہ کا خود اپنا یہ حال ہے کہ ان میں سے یہود نصارہ کا اتباع نہیں کر رہے ہیں قبلے میں، اور نصارہ یہود کا اتباع نہیں کر رہے، کیونکہ یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے اور نصارہ کا قبلہ مطلع الشمس یعنی مشرق ہے. تفسیر مدارک ان کا خود قبلے میں اتفاق نہیں ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ نے اتباع کیا ان کے خواہشات کا، مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بعد اس کے کہ آیا آپ کے پاس علم میں سے، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ بے شک آپ ہوں گے اس وقت ظالموں میں سے. یہاں سے خطاب نبی علیہ السلام سے لیکن مراد امت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مخاطب بیٹی ہوتی ہے لیکن مراد بہو ہوتی ہے، تو یہاں مخاطب کو نبی علیہ السلام ہے لیکن مراد امت ہے کہ اے امتیو تم یہودیوں کے باتوں میں نہیں آنا، اگر آئے تو پھر تم جیسا بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. دراصل علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ روح المعانی میں کہ تورات کے اندر یہ بیان کیا ہوا تھا کہ نبی کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اور یہ نبی موعود بیت اللہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھیں گے. تو یہ قبلے کو اچھی طرح جانتے تھے لیکن جان بوجھ کر کے اس کا انکار کرتے تھے، انادن اور حسدن، شبہات پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب یعنی اہل کتاب، یعرفونہ وہ جانتے ہو کس کو، محمدن او القبلۃ مدارک یہ جانتے ہیں محمد علیہ السلام کو یا کیا مراد ہے، یہ جانتے ہیں قبلے کو، کما یعرفون ابناءہم جیسے یہ جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ اور بے شک ان میں سے ایک ایسی جماعت ہے لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ یہ چھپاتے ہیں حق کو. صاف ان کے کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ ہوگا لیکن پھر بھی حسد کے بنیاد پر چھپاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ یہ لوگ جانتے بھی ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ قبلہ بیت اللہ ہی ہوگا. الحق من ربک اے میرے حبیب، یہ چوتھا جواب ہے. الحق من ربک حق ثابت ہو چکا ہے آپ کے رب کی طرف سے، جس قبلے پر آپ ہیں وہی حق ہے. فلا تکونن من الممترین پس ہرگز مت بننا شک کرنے والوں میں سے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ یہ جواب نمبر 5 ہے کہ دیکھو وَلِكُلٍّ اے لِكُلٍّ من اہل الادیان تمام دین والوں کے لیے، ہر قوم کے لیے وجہتن کوئی قبلہ ہوا کرتا ہے، کوئی جہت ہوا کرتی ہے. جب ہر قوم کی علیحدہ علیحدہ جہت رہی ہے تو مسلمانوں کی جہت بھی تو علیحدہ رہے گی نا تم سے. آیا کہ نہیں ہے؟ وَلِكُلٍّ میں تنوین جو ہے تنوین عوض ہے. لِكُلِّ قوم یار ہر قوم کے لیے کیا ہے، وجہتن ایک جہت ہے. تنوین عوض کا مطلب ہے کہ یہاں مضاف الیہ معذوف ہے. تنوین کی قسمیں پڑھی نا، تنوین کی 5 قسمیں. تناوین پنجند اے پرغرض ترنم تمکن تقابل عوض بتنکیر پنجم شدے یار غار اگر ہوشداری برو یاددار. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ ہر قوم کے لیے ایک جہت ہوتی ہے، ہوا مولیہ وہ پھیرانے والا ہوتا ہے ہاں اپنے چہرے کو،
مولیہ میں نے ہا کا ترجمہ کیا وجہ، تفسیر ایجاز البیان، ایجاز البیان امان القرآن، محمود بن ابو الحسن النیسابوری، متوفہ 550 ہجری۔ وہ پھیرنے والا ہے ہوتا ہے ہاں اپنے چہرے کو، فاستبقوا الخیرات، پس ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ دو، سبقت کرو نیکیوں میں، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، حساب کتاب برحق ہے اس کے لیے نیکیاں جمع کرو، جہاں پر بھی آپ ہوں گے یاتی بکم اللہ جمیعا، لائے گا تم سب کو اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تم سب کو دوبارہ زندہ کر کے ایک چٹیل میدان میں جمع کرنے پر قادر ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ اگر مدینہ منورہ میں ہیں تو بھی مسجد الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور جب آپ سفر میں نکلیں تو بھی مسجد الحرام کی طرف رخ کریں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں سے بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو پھیرو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہ حکم برحق ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ بے خبر ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جہاں سے بھی آپ نکلے تو پھیرو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں پر بھی تم ہو، یہ صحابہ کو حکم، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو پھیرو اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف۔ اس بات کو دوبارہ اللہ پاک نے دہرایا نا، کیوں؟ تاکہ دعویٰ دلیل کے ساتھ ملے، آگے دلیل بیان ہو رہا ہے نا کہ یہ میں نے قبلے کے تبدیلی کا حکم کیوں دیا۔ یہ جواب نمبر 4 ہے، یہ جواب نمبر 4 ہے، دراصل کچھ آگے پیچھے ہو، یہ تسامح ہوا ہے۔ جی ہاں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، توجہ ہے، یہ قبلے کے تبدیلی کا حکم میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت اور دلیل باقی نہ رہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے، یعنی ان لوگوں سے مراد کون ہے؟ یہودی، کیونکہ یہودیوں کی کتاب تورات کے اندر لکھا تھا کہ تحویل قبلہ ہوگی، نبی کا قبلہ کیا بنے گا؟ بیت اللہ۔ اب اگر بیت اللہ قبلہ نہ بنتا تو ان کے پاس دلیل موجود ہوتی نا کہ یہ نبی سچا نہیں ہے، کیونکہ کتاب میں تو لکھا ہے تورات میں کہ اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا، اس کا بیت اللہ قبلہ نہیں ہے، تو مانا یہ سچا نہیں ہے۔ تو ان پر اللہ پاک نے ان کے دلیل ختم کرنے کے لیے قبلے کے تبدیلی کا حکم فرمایا۔ سمجھ گئے وہ بات؟ یا الناس سے مراد مشرکین مکہ ہے کہ اگر قبلہ تبدیل نہ ہوتا نا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو مشرکین کا اعتراض باقی رہتا۔ مشرکین کہتے تھے کہ ایک طرف سے دعویٰ کرتا ہے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں، جبکہ ابراہیم کے قبلے کی طرف یہ رخ نہیں کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ قبلے کی طرف رخ کریں، کیوں؟ تاکہ مشرکین کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ سمجھے للناس کا مطلب؟ یا یہودی مراد ہے یا مشرکین مکہ مراد ہے؟ الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، تو ظاہر ہے وہ تو پھر بھی ہٹ درمی کریں گے، ضد کریں گے۔ فلا تخشوہم، پس مت ڈرو ان کے تانوں سے، واخشونی، مجھ سے ڈرو، ولیتم نعمتی علیکم۔ یہ ہے 5واں جواب۔ چوتھا جواب کیا تھا کہ میں نے قبلے کے تبدیلی کا حکم اس لیے دیا تاکہ ان کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ 5ویں دلیل کیا؟ کہ میری نعمت تم پر کامل ہو جائے، کیونکہ قبلے کعبۃ اللہ کا قبلہ ہونا یہ اہل ایمان پر احسان ہے، کیونکہ قبلہ بیت المقدس سے افضل ہے نا یار۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، تو یہ اللہ کا کیا ہے؟ انعام ہے، بیت اللہ جیسا قبلہ عطا کرنا۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم راہ پاؤ، کس کی طرف؟ الی قبلۃ ابراہیم، ابراہیم کی کہ قبلے کی طرف۔ کما ارسلنا فیکم، توجہ ہے، فرمایا کہ میں نے قبلے کے تبدیلی کا حکم دیا تاکہ تمہارے اوپر یہ میری نعمت کامل ہو جائے کہ کعبۃ اللہ جیسا تمہیں قبلہ مل جائے، یہ نعمت پوری ہو جائے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ میں نے تمہیں ایک دوسری نعمت عطا فرمائی، وہ کیا؟ کہ تم میں سے محمد علیہ السلام کو رسول بنا کر کے بھیجا۔ پتہ نہیں سمجھا سکا یا نہیں؟ تو کما ارسلنا کا تعلق اتمہ کے ساتھ ہے،
تاکہ میں تم پر نعمت کامل کروں. کس طرح؟ جس طرح میں نے تمہارے اوپر اس طرح نعمت کامل کی ہے کہ محمد علیہ السلام کی صورت میں تمہیں نبی عطا فرمایا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے بھیجا تمہارے اندر رسول تم میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، جو پڑھتے ہیں تم پر ہماری آیتیں، ویزکیکم، اور وہ تمہیں پاک کرتے ہیں شرک و کفر سے، ویعلمکم الکتاب والحکمت، اور وہ سکھاتے ہیں تمہیں کتاب اور حکمت. حکمت سے مراد سنت. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ تمہیں سکھاتے ہیں ایسی باتیں جو تم نہیں جانتے تھے. بھئی شریعت ہم پہلے نہیں جانتے تھے نا، اللہ نے سکھائی یا نہیں سکھائی؟ آگے قرآن کریم میں ایک آیت آئے گی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا اے نبی جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. تو وہاں سے بریلوی استدلال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کا علم دے دیا، کیونکہ ماں کے اندر عموم ہے نا. علمک ما لم تکن تعلم، کہ سکھا دیا آپ کو اللہ پاک نے وہ کچھ جو آپ نہیں جانتے تھے. وہ کچھ یعنی سب کچھ، ما کان وما یکون کے ذرے ذرے کا علم دے دیا. سمجھ گئے ہو بات؟ ہم کہتے ہیں کہ اس سے کلی علم مراد نہیں ہے، ذرے ذرے کا علم مراد نہیں ہے. اگر ذرے ذرے کا علم غیب مراد ہے تو یہاں پر ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، رسول تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے. تو کیا رسول بھی امت کو ہر چیز کا ذرے ذرے کا علم سکھاتے ہیں، علم غیب دیتے ہیں؟ پھر یہود سے اللہ پاک نے فرمایا عَلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، کہ تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا جو تمہارے آبا اور اجداد کو نہیں سکھایا گیا. وہاں پر بھی ماں میں اگر عموم مانے تو مطلب کیا ہوگا کہ یہودیوں کو بھی علم غیب دیا گیا، تو یہ بیوقوفی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جس طرح علمتم ما لم تعلموا سے علم غیب پر استدلال باطل ہے، اس طرح علمک ما لم تکن تعلم سے بھی علم غیب پر استدلال باطل ہے. اور عجیب تماشا یہ ہے کہ پھر کہتے ہیں کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول کو قیامت کا علم ہے یا نہیں ہے. مولوی احمد یار گجراتی نے جال حق میں کہا ہے. پھر قیامت کے بعد جو ابد الآباد جنت میں واقعات پیش آئیں گے ان کے بھی علم کا ہم دعویٰ نہیں کرتے. تو انہوں نے خود ماں کو عموم پر مانا ہے. تو جو چیز آپ جب عموم آپ خود نہیں مان رہے ہو تو ہمیں کیسے منوا رہے ہو؟ پتہ نہیں باتیں سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ واضح ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، چونکہ نعمتوں کا بیان ہوا نا. کس کا بیان ہوا بولو؟ نعمتوں کا بیان ہوا تو اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي، پس تم مجھے یاد کرو. ہاں کس میں؟ اے فی النعمت، تم مجھے نعمت میں یاد کرو. اذکرکم اے فی البلائے، میں تمہیں یاد کروں مصیبت میں. تفسیر معالم التنزیل للبغوی، تم مجھے نعمت میں یاد کرو، خوشحالی میں یاد کرو تو میں تمہیں مصیبت میں یاد کروں نا. وہ فضائل اعمال میں ایک روایت ہے کہ جب اللہ کو ہمیشہ پکارنے والا مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتا ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں یہ مانوس آواز ہے، یہ ہمیشہ ہم سنتے رہتے ہیں، یہ لالچی نہیں ہے. لیکن جو کبھی بھی اللہ کو نہیں پکارتا اس کے اوپر مصیبت آتی ہے، اب یہ دعائیں کر رہا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کیسی نامانوس آواز ہے کہ اس سے پہلے کبھی سنی نہیں، لالچی ابھی جو ہے نا اللہ کو پکار رہا ہے جب کام پڑا ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، ارے تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں. حدیث قدسی میں ہے صحیح بخاری میں، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میرا بندہ ذکرنی فی نفسی، مجھے یاد کرے گا اپنے دل میں یعنی تنہائی میں، ذکرتہ فی نفسی، تو میں اسے یاد کروں گا تنہائی میں. وَإِن ذَكَرَنِي فی مَلَئٍ، اور اگر وہ مجھے یاد کرے گا جماعت میں، ذکرتہ فی مَلَئٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ، تو میں ان کو یاد کروں گا ایسی جماعت میں جو اس جماعت سے زیادہ بہتر ہوگی. وَاشْكُرُوا لِي، اور میری نعمتوں کا شکر کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ان کی ناشکری نہیں کرو. کیوں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور بضرور اور بھی نعمتیں بڑھاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب سخت ہے، دی ہوئی نعمت تم سے چھین لوں گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے. یہ نہیں کہ صبر سے مدد طلب کرو، صبر تمہارا مشکل کشا ہے،
نماز سے مدد طلب کرو، جیسے بریلوی کہتا ہے ہاں نماز مشکل کشا ہے، یہ ساری چریا پن ہے. اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اے بالنصر والمعونت، مدد کے ساتھ. ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات. اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ یہ بدر کے شہیدوں کے حق میں نازل ہوئی. جب وہ بدر کے مقام پر 14 صحابہ کرام شہید ہو گئے، مسلمانوں کی فتح ہوئی تھی نا، صرف 14 صحابہ کرام غزوہ بدر کے اندر شہید ہو گئے. تو لوگوں نے کہا کہ یار ہمارے ساتھی جو نا بس مر گئے، دنیا کی نعمتوں اور لذتوں سے یہ لوگ محروم ہو گئے. اسباب النزول للواحدی سے بتا رہا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا کہ ان کو مرا ہوا مت بولو، یہ تو اللہ کے یہاں کیا ہے، زندہ ہے، اللہ ان کو رزق بھی کھلا رہے ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور مت کہو اس شخص کے لیے جو قتل کیا جاتا ہے اللہ کے راہ میں، اموات کے یہ مرے ہوئے ہیں. بل احیاء، بلکہ یہ لوگ زندہ ہیں. کہاں؟ دنیا کے اندر. فرمایا نہیں، بل احیاء عند ربہم. کہاں زندہ ہیں؟ اپنے رب کے پاس. یار دنیا سے ان کا تعلق نہیں ہے کہ یہاں دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ کوئی مدد کرتے ہیں. یہاں پر تفسیر مزاری کے اندر قاضی ثناء اللہ نے لکھا کہ قد تواتر عن الاولیاء انہم ینصرون اولیاءہم ویدمرون اعداءہم لا حول ولا قوت الا باللہ. بس عربی میں کافی ہے، ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو، شعور نہیں رکھتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، یہ تمہارے ساتھیوں کا قتل ہونا صرف یہاں نہیں ہے، آگے بھی اور حالات آ سکتے ہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے. ضرور بضرور ہم تم کو آزمائیں گے. بِشَيْءٍ، کچھ. شیئن میں تنوین برائے تقلیل ہے، یعنی تھوڑا سا ہم تمہیں آزمائیں گے. من الخوف، خوف دے کر، والجوع، اور بھوک دے کر، ونقص من الاموال، اور تمہارے مالوں کو کم کر کے، والانفس، اور تمہارے جانوں کو کم کر کے، تمہارے بھائیوں کو مروا کے، آیا کہ نہیں ہے، تمہارے بیٹوں کو مروا کے، والثمرات، اور ہم کم کریں گے کچھ تمہارے پھلوں کو بھی. وبشر الصابرین. تو یہاں سوال پیدا ہوا کہ یہ جو آزمائش ہوگی، نعمتیں کم ہو جائیں گی، تو اس کا کوئی بدلہ بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو واو استینافیہ کے ذریعے جواب ہے اسی سوال مقدر کا، کیونکہ جملہ مستانفہ جواب ہوتا ہے سوال مقدر کا. یہ واو استینافیہ ہے. الواو استینافیہ، حدائق الروح والریحان تفسیر. فرمایا وبشر الصابرین، یہ محمد امین الحروی کے نام سے ایک مفسر ہے. وبشر الصابرین، اور بشارت دے دو ان مصیبتوں میں صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتہم مصیبہ، فرمایا ان کو جب ان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، قالو تو کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور بے شک ہم اس اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آئے اور یہ پڑھے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ پاک جو چیز اس کی فوت ہو گئی ہوگی اس سے بہتر عطا فرمائیں گے. سنن ابی داؤد میں بلکہ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں بڑی غم میں تھی، میرا شوہر چلا گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو. تو میں دل میں سوچ رہی تھی کہ ابو سلمہ سے بڑھ کر مجھے کون شوہر مل سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول کے حکم کی وجہ سے میں یہ دعا پڑھتی رہی. نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مجھے شوہر عطا فرمایا. اور یہ مجرب ہے یہ دعا. جب کبھی کسی بھی معاملے کے اندر مصیبت آئے، کوئی چیز آپ سے چھوٹ جائے، کوئی نعمت چھوٹ جائے، آپ پڑھیں انشاءاللہ اس سے بہتر ملے گی. خود مجھ پر ایک موقع پر مجھ سے ایک نعمت چھوٹ گئی، جب میں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے اس سے بہتر عطا فرمائی. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ،
فرمایا کہ یہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں یہ وہ ہیں کہ ان کے اوپر رحمت ہیں ان کی رب کی طرف سے، عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمتیں ہیں۔ اللہ پاک کے صلوات کا کیا مطلب؟ کہ صابرین پر اللہ پاک کی صلوات ہے۔ صلوات کا کیا مطلب؟ امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے صلوات کا مطلب یہ ہے عفو، کہ اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، ورحمتہ، رحمت سے مالا مال کرے گا، وبرکتہ، اور برکتوں سے مالا مال کرے گا، وتشریفہ ایاہ فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا اور آخرت میں اللہ پاک ان کو عزت عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے صلوات من ربہم۔ سمجھ گئے؟ ان کے اوپر عنایتیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے۔ کہیں کوئی اشکال آئے نا تو پرچی لکھو، کہیں اشکال آ جائے نا، کہیں کوئی بات پوچھنی ہو آپ نہیں سمجھ سکے تو آپ پرچی لکھو، تو پھر میں اس کو دوہراؤں گا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہاں سے صلوات سے مراد عنایتیں، مہربانیاں۔ یہ پریشانی تھی کہ عنایت کیا چیز ہے؟ عنایت اللہ نام نہیں ہوتا ہے، اللہ کی مہربانی۔ دراصل یہود جو ہے نا طرح طرح کے اعتراضات کرتے، کہتے کہ ان مسلمانوں کو دیکھو تو صحیح، ایک طرف سے توحید کی دعوت دیتے ہیں، دوسری طرف سے وہ صفا اور مروہ کا طواف کرتے، حالانکہ وہ تو بتوں کی جگہ تھی۔ اساف اور نائلہ وہاں پر بت رکھے تھے کسی زمانے میں، صفا پر اساف بت رکھا ہوا تھا اور مروہ پر نائلہ۔ تفسیر مدارک سے بتا رہا ہوں، کہتے ہیں کہ اساف یہ مرد کا نام ہے، نائلہ عورت کا نام ہے۔ ان دونوں نے زنا کیا تھا تو اللہ پاک نے، کعبۃ اللہ میں انہوں نے زنا کیا تھا تو اللہ پاک نے ان کو پتھر بنا دیا، تو ایک کو عبرت کے لیے صفا پر رکھا گیا اور دوسرے کو مروہ پر رکھا گیا، اور پھر بعد میں کیا بن گئے؟ پیر۔ نہیں سمجھے بات؟ آپ نے دیکھا ہے عموماً خواتین کو لوگ قتل کر کے، جن خواتین سے زنا صادر ہوتا ہے نا تو ظالم قسم کے لوگ، حالانکہ زنا کے ثبوت کے لیے جب تک 4 گواہ نہیں ہیں تو کسی کو مارنے کا حق تو نہیں ہے نا، لیکن لوگ اس کا کیا خیال کرتے ہیں؟ مار کر کے کسی نہر وغیرہ میں پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے کے اندر کس زمانے میں اس طرح کسی خاتون کو ظالموں نے مار کر کے اور پھینکا ہوا تھا، پتہ نہیں چلا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، نہر سے لوگوں نے اٹھا کر کے وہاں ایک جگہ دفن کیا، وہ میری یاد میں ہے۔ لیکن 20 سال جب گزر گئے تو اس کے بعد لوگوں نے جو ہے نا کپڑے ڈالنا شروع کیے، اور اب وہ خاتون جو ہے نا پیر بن گئی ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس خاتون کے اللہ مغفرت فرمائے۔ ہمیں کیا معلوم ہے اس کے بارے میں کہ کیا تھا، صرف ہم نے تو یہ دیکھا کہ اس کو مار کے کسی نے نہر کے اندر پھینکا ہوا ہے، لوگوں نے نکال کے اس کو دفن کیا۔ اللہ اس کے حال سے خوب واقف ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ تو پتہ نہیں ہے نا کہ ولیہ تھی، لیکن وہ کیا بن گئی لوگوں کے ذہن میں؟ ولیہ بن گئے، لوگ وہاں پر نظر و نیاز کرتے۔ تو یہ بھی دراصل مشرکین عرب سے جو ہے سلسلہ چل رہا ہے کہ اساف اور نائلہ نے کیا کیا؟ زنا کیا، لیکن بعد میں کیا بن گئے؟ پیر بن گئے، کہ ایک کو صفا پر رکھا اور دوسرے کو مروہ پر رکھا۔ اب جب کبھی یہ صفا مروہ کا طواف کرتے تو ان پر ہاتھ رکھتے تبرکنا، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اسلام کے بعد جب مسلمانوں نے صفا اور مروہ کا طواف کرنا شروع کیا تو یہود نے بھی کہا اور مشرکین مکہ نے بھی، ایک طرف سے یہ توحید کا سبق دیتے ہیں، دوسری طرف سے یہ بتوں کی جگہ کا طواف کرتے ہیں، تو مسلمانوں پر ذرا بھاری گزرا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کا طواف اس بنیاد پر تھوڑی ہے کہ یہ بتوں کی جگہ ہے، یہ تو اس بنیاد پر ہے کہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ہاجر نے دوڑیں لگائی ہے، مجھے وہ پسند آئی ہے، اس وجہ سے تو میں نے تمہیں طواف کا حکم دیا ہے۔ سمجھ گئے ہو باتیں؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ پاک کی شاعر میں سے ہے۔ فمن حج البیت، پس جو حج کرے بیت اللہ کا، ویتمر یا وہ عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، اس پر کوئی وبال نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ طواف کرے ان دونوں کا، کیونکہ یہ بتوں کا طواف نہیں ہوگا، یہ تو اللہ کا حکم ادا ہوا۔ ومن تطوع خیرن، وہ جو نیکی، اور وہ جو نیکی کرے گا دل خوشی،
اور وہ جو دل خوشی کرے گا خیرن نیکی، فإن اللہ شاکر علیم، بس بے شک اللہ پاک قدردان ہے اور جاننے والا ہے. شاکر اے بالاشیاء صغیرن و کبیرن، چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا عمل ہو، اللہ پاک ہر عمل کا قدر کرنے والا ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، چونکہ بیت اللہ مسلمانوں کا قبلہ ہوگا، آخری نبی کا قبلہ ہوگا، تورات کے اندر یہ بیان موجود تھا نا، لیکن یہودیوں کے مولوی کیا کرتے تھے؟ اس چیز کو چھپاتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے ان کی تردید نازل فرمائی. ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، وہ واضح دلائل اور ہدایت جو ہم نے نازل کی ہے تورات کے اندر، من بعد ما بیناہ للناس، بعد اس کے کہ ہم اس کو بیان کر چکے ہیں لوگوں کے لیے، فی الکتاب ای فی التورات مدارک. اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون، اور ان پر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے. کون ہے لعنت کرنے والے؟ وہم الملائکۃ والمؤمنون، تفسیر مدارک، کہ فرشتے اور اہل ایمان ان پر لعنت کرتے ہیں. تفسیر المعانی میں لکھا ہے روى البیہقی فی شعب الایمان ام مجاہد تفسیر اللائنین بالدواب بالارض حتی الاقارب. علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت مجاہد رحم اللہ سے اس آیت کے تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ان کے اوپر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. وہ کیا؟ زمین کے جانور، حتی الاقارب، یہاں تک کہ بچھو بھی ان حق چھپانے والوں پر لعنت کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ وہ جو حق چھپا رہے تھے نا قبلے والی بات، تو اس اللہ نے اس بات کو واضح کیا تھا تورات میں، لیکن انہوں نے چھپایا. اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر سب کی لعنت ہے، اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. لیکن اعتبار قرآن کریم کے اندر لفظ کا ہوتا ہے، خصوص سبب کا نہیں ہوتا. گو نازل یہود کے بارے میں ہوئی، لیکن اس امت کے بھی جو علماء حق چھپائیں گے وہ بھی اس آیت کے مصداق ہوں گے. الا الذین تابوا، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور سیدھے ہوئے، وبینوا اور پھر حق کو بیان کیا، فاولئک اتوب علیہم، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ میں ان کے اوپر رحم سے لوٹتا ہوں. اے اقبل توبتہم، یعنی میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں. وانا التواب الرحیم، اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہوں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی بھی، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ ہی یہ مہلت دیے جائیں گے. مسلسل ان کے اوپر جہنم میں عذاب ہوگا، ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی. تو ایک ترجمہ کیا ہے؟ لا یمہلون، تفسیر مدارک، کہ مہلت نہیں دیے جائیں گے. دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ او نظر رحمت، یعنی لا ینظرون نظر رحمت، ان کو اللہ پاک رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. دونوں ترجمے سمجھ گئے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میں نے عرض کیا کہ 4 مقامات پر سورہ بقرہ کے اندر توحید ہے دلائل عقلیہ کے ساتھ، تو یہ دوسرا مقام جہاں پر توحید کا بیان. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ارے تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، الرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو یہاں سے اللہ کی توحید بیان ہوئی نا. آگے توحید پر 7 دلائل عقلیہ. کتنے دلائل؟ نمبر 1، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کے پیدائش میں. نمبر 2، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے تبدیلی میں. دن آتا ہے کبھی رات آتی ہے، یہ تبدیلی کون کر رہا ہے یار؟ اللہ. والفلک، نمبر 3، اور ان کشتیوں میں، التی تجری فی البحر، جو چلتی ہیں دریا میں، بما ينفع الناس، اس بوجھ کو لے کر جو یا ان چیزوں کے ساتھ جو نفع دیتی ہیں لوگوں کو. وما انزل اللہ من السماء من ماء، نمبر 4، اور اس بارش میں جو اللہ نے اتاری ہے آسمان سے، من ماء پانی یعنی بارش. فاحیا بہ الارض، پھر زندہ کیا اس بارش کے ذریعے زمین کو، بعد موتها، اس کے غیر آباد ہونے کے بعد. وبث فیہا، نمبر 5، اور پھیلا اس زمین کے اندر، من کل دابہ، ہر جاندار میں سے،
نمبر 6 و تصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں بھی اللہ رب العالمین کے قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کے توحید کے دلائل ہیں۔ ہوائیں کس طرح اللہ پھیراتے ہیں؟ ہوا ایک ہی ہے لیکن کبھی گرم کبھی سرد، آیا کہ نہیں آیا؟ والسحاب المسخر، دلیل نمبر 7، اور وہ جو بادل آپ کو نظر آتے ہیں تابع بنے ہوئے، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان میں، ان سب میں لآیات لقوم یعقلون، یقیناً نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ بے عقل کہاں سمجھے گا، حق عقل سے سمجھ میں آتا ہے۔ ومن الناس، جب اللہ پاک کے توحید کے دلائل موجود ہیں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ یہ زمین پر جاندار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ یہ بارش نازل کر کے طرح طرح کے غلے پھل فروٹ کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے۔ اللہ کی طرح کوئی دوسرا اس طرح ہے جس نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہوں؟ تو اللہ کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ جب اللہ کے برابر کوئی نہیں تو محبت میں بھی اللہ کے برابر کوئی نہیں ہونا چاہیے نا۔ لیکن یہ بدبخت کیا کرتے ہیں؟ شکوہ۔ ومن الناس، سے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو بناتے ہیں اللہ کے علاوہ مثل، اللہ کے علاوہ غیروں کو اللہ کا مثل بناتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ ارے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ تو صحیح انہوں نے پیدا کیا کہ ان کے ساتھ تم اس طرح محبت کرتے ہو جس طرح کے اللہ سے کی جاتی ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو مومن ہیں وہ زیادہ سخت محبت کرتے ہیں للہ، اللہ کے ساتھ۔ ولو یری الذین ظلموا، یہ غیر اللہ کے ساتھ محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو اللہ کی طاقت معلوم نہیں ہے۔ کاش کہ دنیا کے اندر جب ان کے اوپر کوئی عذاب نازل ہوتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، اس وقت یہ ظالم سمجھ جائیں کہ ہر چیز کی طاقت کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ سمجھ گئے ہو بات؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، دیکھو بیٹے، لو برائے تمنی بھی ہو سکتی ہے اور برائے شرط بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ لو برائے شرط ہوگی تو پھر جزا کو معذوف نکالنا پڑے گا، اور اگر لو برائے تمنی ہوگی تو پھر تمنی کے لیے جزا کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ گئے ہو بات؟ اب ذرا غور فرمائیں، میں لو کو تمنی بنا کر کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کاش کے دیکھ لیں ظالم، یعنی سمجھ جائیں ظالم، کاش کے سمجھ جائیں ظالم، اذ یرون العذاب، جب دیکھتے ہیں عذاب کو اترتا ہوا کہاں؟ دنیا کے اندر۔ کاش کے سمجھ جائیں کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ بے شک تمام طاقتیں اللہ کی ہے دنیا کے اندر۔ وان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے کہاں؟ آخرت میں۔ کاش کہ یہ دنیا میں سمجھ جائیں، ہے کہ نہیں؟ تو پھر اللہ کے برابر کسی کو نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ مفہوم واضح ہے؟ اور اگر یہاں پر لو برائے شرط ہو، ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر دیکھیں گے یہ ظالم، اذ یرون العذاب، جس وقت یہ دیکھیں گے، کاش کے دیکھ لیں ظالم دنیا کے اندر، تصور کر لیں اس وقت کا جس وقت یہ قیامت کے اندر عذاب دیکھیں گے، اور یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ ان القوت للہ جمیعا۔ الذین ظلموا، یہ یرا کے لیے فاعل ہے، اور ان القوت للہ جمیعا، چونکہ یرا کو دو مفعول چاہیے تو ان القوت للہ جمیعا یہ قائم مقام دو مفعولوں کی ہے۔ ان وما بعدها سدت مسد مفعول یرا، اعراب القرآن، محی الدین درویش فرماتے ہیں جو ان القوت للہ جمیعا ہے یہ قائم مقام دو مفعولوں کے ہے یرا کے لیے، وان اللہ شدید العذاب، یہ مفعول، اس کا عطف ہے کس پر؟ ان القوت پر۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ لو شرطیہ، ترکیب پر ذرا غور فرمائیں۔ یرا فعل، الذین ظلموا اذ یرون العذاب، یہ پورا جملہ ہو کر کے یرا کے لیے فاعل، ان القوت للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، ماتو سے مل کر مفعول بھی، پھر کیا ہو گیا؟ شرط۔ اب جزا کیا ہوگی؟ لکان منہم الحسرۃ والندم۔ نہیں سمجھے ہو بات؟ فرمایا کہ اگر یہ دنیا کے اندر ہی یہ تصور کر لینا آخرت کے عذاب کے دیکھنے کا، یا
کہ جب یہ ظالم آخرت میں یہ عذاب دیکھیں گے لکان منہم الحسرت والندم، تو ان کو افسوس ہوگا اور پشیمانی ہوگی، ہے کاش کے دنیا کے اندر ہم مومن بن کر کے آتے۔ سمجھ گئے ہو آیت کا مفہوم یا نہیں؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، دراصل مشرکین میں سے بعض نے بعض کو خراب کیا ہوا تھا نا، وہ جو سرداران تھے، سرداروں کا چونکہ قوم پر اثر ہوتا ہے، تو سرداروں نے اپنے متبعین کو، اپنے کسانوں کو خراب کیا ہوا تھا۔ حدیث یہ جو تاریخ کی کتاب ہے نا، تراجم کی رجال کی کتاب کہلاتی ہے تاریخ بغداد، یہ کتب رجال میں شمار ہوتی ہے۔ علامہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے، یہ 463 کا متوفا ہے، اس نے اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ اللہ کا رسول نے فرمایا الناس علی دین ملوکہم، کہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ سمجھ گئے ہو بات؟ بے سند ضعیف ہے، لیکن اتنی بھی ضعیف نہیں ہے کہ وہ بیان کے قابل نہ ہو۔ ہم نے پہلے گلستان میں پڑھی تھی نا، تو اعتماد نہیں تھا، لیکن پھر تاریخ بغداد میں یہ سامنے آ گئے۔ بہرحال اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، تو ہر دور میں بادشاہوں اور وڈیروں نے لوگوں کا بیڑا غرق کیا۔ تو چونکہ مشرکین مکہ کے سرداروں نے اپنے متبعین کو خراب کیا، یہ مرشد بنے اور ان کے متبعین کیا بن گئے؟ مرید۔ تو قیامت کے دن اللہ پاک فرماتے کہ مرشد مریدین سے، بلکہ مریدین اپنے مرشدوں سے بیزار ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر تو ان کو بابا بابا کہتے تھے نا، ان کے سامنے جھکتے تھے، لیکن قیامت کے دن یہ مریدین اپنے مرشدوں سے بیزار ہو جائیں گے۔ فرمایا اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، بلکہ یہاں پر تو معاملہ الٹ ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب مرشد بیزار ہو جائیں گے مریدوں سے، کیا بولو؟ جب مرشد بیزار ہو جائیں گے مریدوں سے، ورأوا العذاب، اور دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب، اور وہاں پر جب منقطع ہو جائیں گے ان سے الاسباب، رشتے، جب ان کے رشتے وغیرہ جو دنیا کے اندر پیری مرید کا رشتہ تھا نا، وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے مریدین، کیا کہیں گے مرید؟ لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمارے لیے دوبارہ لوٹنا ہوتا دنیا میں، فنتبرأ منہم، تو ہم ان سے بیزار ہوتے، کما تبرؤوا منا، جس طرح مرشد یہاں پر ہم سے بیزار ہو گئے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح یعنی جس طرح اللہ ان کو ان کی بیزاری دکھائے گا، اس طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال کو، حسرات علیہم، کہ وہ افسوس کا باعث ہوگا ان کے اوپر۔ دنیا کے اندر جو انہوں نے بتوں کی پوجا کی ہوگی، وہ عمل اللہ پاک ان کو دکھائے گا، جس کی وجہ سے ان کو افسوس ہو رہا ہوگا کہ ہم نے برا کیا۔ وما ہم بخارجین من النار، اور یہ نہیں نکلنے والے ہوں گے آگ سے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو، اس میں رد ہے مشرکین کا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مشرکین نے دراصل صاحبہ، وسیلہ اور حام، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، ان حلال جانوروں کو ظالموں نے اپنے اوپر کیا تھا؟ حرام۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ظالموں، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے تم اس کو حرام کیوں کرتے ہو؟ حلال مال کو تو کھاؤ نا۔ سمجھ گئے ہو بات؟ کیونکہ مخلوق کے حلال کو حرام کرنے سے حلال حرام نہیں ہوتا ہے۔ حلال کو حرام کرنا، حرام کو جس کی کسی بھی چیز کو حلال یا حرام بتانا، حرام قرار دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ نبی کا بھی کام کیا ہے؟ صرف حلال اور حرام کو بتانا۔ حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا یہ نبی کا کام بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ، مما فی الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے، حلالن، پاکیزہ، حلال اور طیباً، پاکیزہ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت پیچھے جاؤ شیطان کے نقش و قدم پر، کیونکہ شیطان نے تمہیں کیا پٹی پڑھائی ہے کہ صاحبہ، وسیلہ اور حام کو نہیں کھاؤ، لیکن تم شیطان کا اتباع مت کرو بلکہ ان پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، وہ تمہیں حلال کھلانا پسند نہیں کرتا۔ انما یأمرکم بالسوء، فقط وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، والفحشاء، اور بے حیائی کا، یعنی شرک کا اور گندگی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون،
اور تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم بولو اللہ پر ایسی باتیں جو تم جانتے ہی نہیں ہو. مثلا کیا کہو؟ تم اپنی طرف سے کہو کہ صاحبہ حرام ہے، حالانکہ وہ حرام نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ حلال ہے. تو یہ اللہ پر جھوٹ ہوا نا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے مشرکین مکہ سے کہ اتباع کرو اس چیز کا جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، قالو تو کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں ہم تو اتباع کریں گے اس چیز کا جس پر ہم نے پایا ہے اپنے آبا اور اجداد کو. غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اتباع اور تقلید دونوں ایک ہیں، کیونکہ اچھا وہ کہتے ہیں اتباع اور تقلید میں فرق ہے. تقلید کے اندر دلیل نہیں ہوتی اور اتباع کے اندر کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے. تو دینے دار سے بتاؤ کہ مشرکین بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے آبا اور اجداد کا اتباع کرتے ہیں، تو کیا ان کا اتباع دلیل پر مبنی تھا؟ بولو یار. تو اتباع ہوا یا تقلید ہوئی؟ بولو یار. غیر مقلدین کے معتمد عالم حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ متوفی 728 اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں اس آیت کے تحت فرماتے حاضر تقلید والاتباع الذی قد ذم اللہ، یہ وہ اتباع اور تقلید ہے جس کو اللہ پاک نے، جس کی اللہ پاک نے مذمت بیان کی ہے. تو ابن تیمیہ نے اس آیت کے تحت اتباع اور تقلید دونوں کو ایک قرار دیا نا، تو پتہ چلا کہ اتباع اور تقلید ایک ہی ہے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، اللہ پاک فرماتی کیا اپنے آبا اور اجداد کا اتباع کریں گے اگرچہ ہوں ان کے آبا اور اجداد لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ سمجھے کسی چیز کو اور نہ پائیں کوئی سیدھی راہ، تو پھر بھی ان کے پیچھے جائیں گے. وہ گڑھے میں گرے تو یہ بھی گڑھے میں گریں گے. ایسے لوگ ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، فرمایا ان کافروں کو دعوت دینے والے کی مثال. دیکھو بیٹے، مثل الذین کفروا یہ ترجمہ نہیں کرو گے کہ کافروں کی مثال، بلکہ کیا کہو گے؟ مثل داعی الذین کفروا. مدارک، کافروں کو دعوت دینے والوں کی مثال، کافروں کو دعوت دینے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی جانور کو آواز دے. تو جانور سوائے آواز کے کچھ بھی، صرف آواز تو سنتا ہے لیکن کچھ بھی سمجھتا نہیں ہے. تو کافر کو دعوت دینا بھی ایسا ہے جیسے کہ جانور کو دعوت دینا. جس طرح جانور کو پکارنے سے جانور کو کوئی نفع نہیں ہوتا ہے، اس طرح کافر کو بھی دعوت دینے سے کوئی نفع نہیں ہوتا ہے. سمجھ گئے ہو آیت کا مفہوم؟ فرمایا مثل الذین کفروا، مثال کن کی؟ ہاں، مثال کافروں کو دعوت دینے والے کی. کس کی طرح ہے؟ کمثل الذی ینعق بما لا یسمع، اس شخص کی طرح ہے جو دعوت دیتا ہے، پکارتا ہے اس کو جو سنتا ہی نہیں ہے. الا دعاء و نداء، مگر پکار اور پکار سنتا ہے، باقی مفہوم اگلا سمجھتا ہی نہیں ہے. ارے جانور صرف آواز سنتا ہے یا مفہوم بھی سمجھتا ہے؟ صم بکم عمی، فرمائیے مشرکین بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں. فہم لا یعقلون، بس یہ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. واشکروا للہ، اور شکر کرو اللہ کا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم اسی کی عبادت کرنے والے. انما حرم علیکم المیتۃ، فرمایا کہ صاحبہ وسیلہ اور حام کو اللہ نے تم پر حرام نہیں کیا ہے. کیا حرام کیا ہے؟ انما حرم علیکم المیتۃ، فقط حرام کیا اللہ نے تم پر مردار کو، والدم، اور خون کو. خون سے مراد بھی کیا ہے؟ الدم، دمن مسفوحا، دوسرے مقام پر آتا ہے. دم مسفوح، جو بہنے والی دم جانور کو ذبح کرتے ہیں، جو تیزی سے اس کے رگ سے نکلتی ہے، یہ خون حرام ہے اور نجس ہے. ولحم الخنزیر، اللہ نے تم پر حرام کیا ہے خنزیر کے گوشت کو. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس پر آواز کی جاتی ہے غیر اللہ کی. کہا جاتا ہے کہ یہ بھٹائی کا بکرا، کہا جاتا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی کی نظر، یہ عبداللہ شاہ غازی کی بریانی، نہیں سمجھو بات. یہ حسین کا نظر و نیاز، جس پر غیر اللہ کی آواز دی گئی ہو، فرمایا کہ وہ جانور تمہارے اوپر حرام ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ بریلوی کہتے کہ یہ کون سی بات ہے، پیروں سے تمہیں بڑی چڑ ہے. کیا کہتے؟ پیروں سے تمہیں بڑی، تم خود کہتے ہو کہ یہ زید کا بکرا، یہ عمر کا بکرا، یہ دلہے کا بکرا. تم زید کا بکرا کہو پھر بھی ذبح کر کے کھاؤ، کوئی بات نہیں. باقی ہم پیر کا بکرا اللہ کے نام پر ذبح کریں تو حرام. سمجھے ہو باتیں؟ کیا فرمایا قرآن نے کہ یوحون الی اولیائہم لیجادلوکم، یہ شیاطین اپنے دوستوں کو
وہی کرتے ہیں. کیا مطلب؟ ان کے سینوں میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ دیوبندیوں سے جھگڑے. وہ پتہ ہے کس طرح جھگڑتے تھے کفار؟ ارے بھائی عجیب بات ہے مسلمانوں، جس کو اللہ مارے جس جانور کو وہ تو کیا ہو گیا؟ حرام، اور جس کو تم خود مارو تو وہ حلال. یہ سمجھو بات، یہ ان کا وسوسہ تھا نا. تو اللہ نے فرمایا یوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم. تو وہی حال کن کا ہے؟ آج کل والوں کا، کہ بھائی دیوبندی عجیب لوگ ہیں. زید کا بکرا ذبح کرو اللہ کے نام پر حلال، پیر کا بکرا اللہ کے نام پر ذبح کرو تو بھی حرام. عجیب بات ہے، بات سمجھ میں آئی نہیں ہے. ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے کہ جس پر غیر اللہ کا آواز کیا گیا. پہلے تو پتہ ہے بریلی کیا کہتے ہیں؟ بریلوی اور رافضی دونوں بدبخت. عمر اشرفی کہتا ہے مکیاس الحنفیت کے اندر، کہتے ہیں یہ اللہ کے جتنے پیارے ہیں نا یہ اللہ کے اپنے ہیں، یہ غیر اللہ تھوڑی ہے. نہیں سمجھو بات. اور رافضی ایک بدبخت زمانہ، وہ بھی کہتا ہے کہ حسین غیر اللہ نہیں ہے. میری ایک کلپ ہے انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر موجود ہے، وہ آپ سنیں گے تو آپ کے کان کھل جائیں گے انشاءاللہ، کہ رافضی کو کیسے پسپا کر دیا. ہم کیا ہے؟ دراصل اللہ پاک کی مدد ہے. وہ تو کیا اس کے دو باپ دادے اور بھی جمع ہو جائے نا، وہ تردید نہیں کر سکتے. الحمدللہ وہ تو کل کا بچہ ہے. بہرحال پہلے تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ پیر فقیر یہ اللہ کے اپنے ہیں، غیر اللہ نہیں ہے. تفسیر البحر المحیط سے آج میں نے عبارت نقل کی ہے. تو تفسیر البحر المحیط میں حضرت امام ابو حیان الاندلسی فرماتے ہیں کہ یندرج فی غیر اللہ الصنم والمسیح، یندرج فی لفظ غیر اللہ، غیر اللہ کے لفظ کے اندر داخل ہے. کیا داخل ہے؟ العبد، الصنم والمسیح، بت بھی داخل ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل ہے. سمجھ رہے ہو بات یا نہیں؟ تو پتہ چلا کہ چاہے بتوں کے نام پر ذبح کیا جائے، چاہے اللہ کے اولیاء کے نام پر ذبح کیا جائے، جس طرح بتوں کے نام پر ذبح کرنا حرام، اولیاء کے نام پر بھی ذبح کرنا حرام. یہ کہتے بھی ہم ذبح کے وقت تو اللہ کا نام لیتے ہیں نا، پھر یہ حرام کیسے ہوا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا غرض کیا ہے؟ پیر کو راضی کرنا ہے اللہ کو؟ ارے جو بھٹائی کے لیے جانور مقرر کرتا ہے اس کا کیا غرض ہے؟ بھٹائی کو راضی کرنا ہے اللہ کو، تاکہ یہ مجھ سے راضی ہو جائے اور پھر میری مشکل کشائی کرے، میرے رزق میں برکت ڈالے. سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ تو غیر اللہ کا تقرب مقصود ہے نا. اب سننا، حضرت امام نیشا پوری رحمہ اللہ اپنی تفسیر رغائب القرآن، غرائب القرآن و رغائب الفرقان میں کہتا ہے قال العلماء لو ان مسلما ذبح ذبیحۃ، اگر کسی مسلمان نے کسی جانور کو ذبح کیا وقصد بذبحها التقرب الى غیر اللہ، نام تو اس نے اللہ کا لیا ہے لیکن تقرب کس کا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ غیر اللہ کا. سارا مرتدن، فرمایا وہ بدعتی کیا بلکہ مرتد بن جائے گا. سمجھو بات. اور یہ بریلیوں کی بڑی پسندیدہ تفسیر ہے، تفسیر نیشا پوری. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فتح و عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بارے میں جال حق کے اندر احمد یار خان گجراتی نے لکھا ہے کہ یہ بڑی عظیم شخصیت ہے جو بریلویت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. سمجھو بات. کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑی عظیم شخصیت ہے. وہ عظیم شخصیت فتح و عزیزی میں لکھتے ہیں ہر کے بذبح جانور تقرب بغیر خدا نمایت ملون است، جو غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور کو ذبح کرتا ہے وہ ملون ہے، خواہ در وقت ذبح نام خدا بغیرت یا نہ، چاہے ذبح کے وقت اللہ کا نام لے چاہے نہیں لے، بس غیر اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کرتا ہے تو بھی کیا ہے؟ ملون ہے. بس ذکر نام خداوند حلال نمے شود، جب یہ پہلے کہتا ہے کہ بھٹائی کا بکرا، بھٹائی کا بکرا، کلندر کا بکرا، اب اگرچہ اللہ کا نام لے لے حلال نمے شود پھر بھی جانور حلال نہیں ہوگا. مانند سگ، فرمایا یہ جانور کتے کی طرح ہے. کس کی طرح حرام ہے؟ کتے کی طرح ہے. اگر بنام خدا مذبوح شود حلال نمے گردد، فرمایا کتے کو کوئی 1000 دفعہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کرے کتا حلال ہوگا؟ تو جو پیر کے نام پر جانور کیا گیا ہے فرمایا کتے کی طرح ہے، 1000 دفعہ اللہ کا نام لے کر کے اس کو ذبح کرو وہ کتے کی طرح حلال نہیں ہوگا. پتہ نہیں باتیں سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟
فتح و عزیزی. دیکھ لو ذرا، زید کا جو بکرا ہم کہتے تو وہ تقرب کے لیے نہیں کہتے نا، وہ محض نسبت عرفی ہے، نسبت تقرب نہیں ہے. اور یہاں پر مشرک جو غیر اللہ کے نام پر جانور مقرر کرتا ہے وہ کیا ہے؟ ہاں، وہ تقرب کی نیت ہے. اللہ وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ جانور جس پر آواز کیا گیا ہے اللہ کے علاوہ کا. اہل ہلال سے ماخوذ ہے، چاند کو دیکھ کہتے ہیں نا، چونکہ چاند کو دیکھ کر بھی لوگ آواز نکلتے، وہ رہا وہ رہا وہ رہا، استاد جی وہ رہا کہتے نہیں کہتے طلبا رمضان کے چاند کے لیے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، لیکن پس وہ جو مجبور ہو گیا، ایک آدمی مجبور ہو گیا، بھوک میں مر رہا ہے یار، لال باز کہیں پھنس گیا، یہ سمجھے بات، ہوٹل شوٹل بھی نہیں ہے، وہاں بھوک میں مر رہا ہے. اب یہ بریلیوں کی ناز نظر آ گئی، مگر یہ کھاتا ہے لیکن غیر باغ. ارے یار کیا لذت طلب کرنے کے لیے نہیں کہ بس کھاتا چلا جائے، ہاں تب کھانے کی اجازت ہے جب سمجھے کہ اگر نہیں کھاتا ہوں تو میں مرتا ہوں. نہیں سمجھے؟ تو پھر کتنی کھائے؟ اتنی کھا سکتا ہے کہ بس یہ زندہ رہ سکے انوار العلوم تک آنے کے لیے. سمجھ گئے ہو بات؟ تو فرمایا جو مجبور ہو جائے غیر باغن اے للذت، سوائے طلب کرتے ہوئے لذت کو، ارے یار سوائے طلب کرتے ہوئے لذت کو، ولا عادن، اور سوائے حد سے تجاوز کرتے ہوئے، مقدار الحاجت، ضرورت کے مقدار سے، مدارک، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے کتاب میں سے. توجہ ہے، تفسیر معالم التنزیل میں حضرت علامہ حسین بن مسعود البغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیاں چونکہ تورات کے اندر موجود تھی. اب یہودی مولوی ڈرتے تھے، خافو ذہاب ما کلہم وزوال ریاستہم، وہ ڈر رہے تھے کہ اگر ہم نبی کی صفات کو ظاہر کریں گے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی سردار نہیں مانے گا نا، پھر ہمارے لوگ ہاتھ نہیں چومیں گے نا، پھر تو سارے نبی کی طرف چلے جائیں گے. اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا؟ حق کو چھپایا، آپ کے صفات کو چھپایا. تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس حکم کو جو نازل کیا ہے اللہ نے کتاب میں سے، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور خریدتے ہیں اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، کیوں حق نہیں سنا رہے کہ ابھی ہدیے بند ہو جائیں گے؟ بریلی مولویوں کو ہدیے ملتے نہیں ملتے، وہ کہتے اگر دے بندی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں یہ نظر نیاز تھوڑی ملے گا. ما یاکلون فی بطونہم الا النار، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر مگر آگ. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اور نہیں بات کرے گا اللہ پاک ان کے ساتھ قیامت کے دن. ولا یزکیہم، اور نہیں ان کو پاک کرے گا. اے لا یطہرہم من الدنس الذنوب، من دنس الذنوب، گناہوں کی میل کچیل سے اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، رول معنی. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرۃ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں. فما اصبرہم علی النار، بس کیا ہی لو یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں آگ پر. بڑی ان کو آگ پسند ہے یار، کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی لے رہے ہیں اور اللہ کے مغفرت کے مقابلے میں کیا لے رہے ہیں؟ عذاب. ذالک، یہ عذاب کیوں ملے گا ان کو؟ بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اس لیے کہ اللہ نے اتاری کتاب حق کے ساتھ. کیا مطلب؟ اہل اظہار الحق کے تفسیر مدارک. اللہ نے تو کتاب نازل فرمائی اظہار حق کے لیے، ارے یار تورات کو بھی کیوں نازل فرمایا تھا؟ اظہار حق کے لیے، لیکن انہوں نے ظالموں نے کیا کیا؟ اظہار حق کے بجائے حق کو چھپایا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں کتاب میں، لفی شقاق بعید، یقیناً وہ دور والی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. لیس البر، چونکہ یہود سے صبر نہیں ہو رہا تھا، ایک دفعہ اعتراض کا جواب مل گیا، پھر کے وہی اعتراض، پھر کے وہی اعتراض. یہ تم لوگوں نے قبلہ کیوں تبدیل کیا یہ بتاؤ. نہیں سمجھے بات؟ کیونکہ اور کوئی سوال تو بنتا نہیں تھا. تم لوگوں نے قبلہ کیوں تبدیل کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے نیکی ہی بس اس کو سمجھائے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے. ارے نیکی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ رخ کسی بھی طرح کیا جائے. نیکی اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے. اللہ جس طرف رخ کرنے کا حکم دے بس اسی طرف رخ کرنے کا نام کیا ہے؟ نیکی ہے. سمجھے ہو بات یا نہیں؟
لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نہیں ہے نیکی یہ کہ تم پھیرو اپنے چہروں کو مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے، نیکی وہ شخص ہے جو ایمان لائے اللہ پر۔ ارے نیکی کون ہے؟ وہ شخص ہے۔ نیکی کون ہے؟ وہ شخص ہے جو ایمان لائے کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر۔ تو شخص نیکی ہوتا ہے؟ ہاں، صاحب معالم تفسیر معالم التنزیل میں فرماتے ہیں کہ عرب کہتے ہیں الجود حاتم، سخاوت کیا ہے؟ حاتم ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الجود جود حاتم، سخاوت حاتم کی ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ تو مطلب کیا ہے کہ نیکی اس شخص کی ہے۔ ارے یار نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے۔ تو ذل بر ولکن البر ذل بر، سمجھ رہے بات؟ ولکن ذل بر من آمن باللہ، لیکن نیکی والا کون سا شخص ہے؟ جس نے ایمان لایا اللہ پر۔ سمجھ گئے ایک مفہوم؟ یا فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس سے پہلے بر ہے، لیکن البر بر من آمن باللہ، لیکن نیکی کیا ہے؟ نیکی اس شخص کی ہے جس نے ایمان لایا اللہ پر۔ سمجھ گئے ہو مفہوم یا نہیں؟ اب آگے سنتے جاؤ۔ لیکن نیکی اس شخص کی ہے من آمن باللہ، جس نے ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور ایمان لائے آخرت والے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتابیں اور کتابوں پر، والنبیین اور انبیاء پر۔ تو ایمانیات کتنی بتائے اللہ پاک نے؟ 5۔ کتنی چیزوں پر ایمان بتائے؟ 5۔ ہاں، جس میں کتابیں بھی داخل ہے اور فرشتے بھی داخل ہیں۔ لیکن شیعہ نے جو ایمان بتایا ہے توحید، نبوت، امامت، عدل اور قیامت، اہل تشیع کے ہاں یہ 5 چیزیں ایمانیات ہیں۔ ان کے اندر نہ کتابیں ہیں نہ فرشتے ہیں، ان کا ایمان قرآن کے موافق نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو باتیں؟ وآت المال علی حبہ، نیکی اس کی ہے جس نے ایمان لایا اور دیا مال اللہ حبہ، اللہ کے محبت پر۔ ارے دیا مال کس پر؟ اللہ کے محبت پر۔ حق ہی ضمیر اللہ کی طرف راجی ہے، یا ہی ضمیر راجی ہے مال کی طرف، کہ مال کو اللہ کے راہ میں دیا، اللہ حبہ، مال کے محبوب ہونے کے باوجود۔ یہ نہیں کہ ان کو ناپسند تھا مال، سالن خود پسند نہیں تھا دوسرے کو دے دیا، یہ نہیں، اپنے آپ کو بھی سالن پسند تھا، باوجود اپنی خواہش کے کس کو دیا؟ دوسرے کو دیا۔ تو مال دے دیا محبت کے باوجود، ذوی القربیٰ رشتہ داروں کو، والیتام اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافرین کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور مال خرچ کیا گردنوں کے چھڑانے میں، اے فی تخلیص الرقاب وفقاکہا، تفسیر المعانی۔ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور قائم کیا نماز کو اور دیا زکوٰۃ کو، والموفون بعہدہم عطف علی من آمن، مدارک، موفون کا عطف کس پر ہے؟ من پر ہے، من پر، کہ نیکی کس کی ہے؟ من، اس آدمی کی ہے جس نے ایمان لایا، اور نیکی کس کی ہے؟ موفون، ان لوگوں کی ہے جو پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم، اپنے وعدوں کو، اذا عہدوا، جب وہ وعدہ کرتے ہیں، والصابرین فی الباساء، اب یہاں صابرون نہیں ہے کہ آپ اس کا عطف کرو موفون پر، بلکہ یہاں صابرین منصوب ہے، تو یہاں پر فعل ناصب موجود ہے نا، اے امدہ الصابرین، سمجھے ہو بات؟ تفسیر کر رہا ہوں، یعنی میں مدح بیان کرتا ہوں ان صبر کرنے والوں کی جو صبر کرتے ہیں، فی الباساء، سختی میں، سختی سے مراد کیا ہے؟ تنگ دستی، والضراء، اور تکلیف میں، تکلیف سے مراد کیا ہے؟ بیماری، تفسیر مدارک، الفقر و شدت، اور ذرہ کے نیچے لکھو المرض، وحین الباس، اور جنگ کے وقت، جنگ میں بھی صبر کرتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں سچے، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، یہاں سے امور انتظامیہ کا بیان ہے، کیونکہ آگے اللہ رب العالمین جہاد کا حکم دینا چاہتے ہیں، تو جہاد سے پہلے اللہ پاک نظم و ضبط کا حکم دیتے ہیں کہ نظم و ضبط سے رہو تاکہ آپس میں متحد رہو، تبھی تو جہاد کر سکتے ہو نا۔ تو امر انتظامی وہ کیا ہے کہ قصاص لیا کرو، اگر قصاص نہیں لوگے معاشرے کے اندر اور تباہی آئے گی، وہ کیا؟ ایک کے بجائے 10 مریں گے، ایسے ہوتا ہے سرحد میں یا نہیں؟ قتل ایک کرتا ہے تو ایک کے بجائے کتنے کو قتل کرتے ہیں؟ پھر 10 کو۔ اگر قصاص لیا جائے تو معاملہ ہی ختم۔
یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم القصاص، بے شک فرض کیا گیا ہے تم پر قصاص، فی القتلى مقتولین میں، الحر بالحر، آزاد آزاد کے بدلے میں، والعبد بالعبد، اور غلام غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، اور عورت عورت کے بدلے میں۔ دراصل عرب کے اندر دو قبیلے تھے، تفسیر مدارک سے سنا رہا ہوں، امام شابی فرماتے ہیں عرب کے اندر دو قبیلے تھے، تو ایک قبیلے کو چونکہ دوسرے پر طاقت حاصل تھی تو وہ ان کو کہتے تھے کہ اگر تم نے ہمارے غلام کو قتل کیا ہم تمہارے آزاد کو قتل کریں گے، اگر تم نے ہماری عورت کو قتل کیا تو ہم تمہارے مرد کو قتل کریں گے۔ آیا کہ نہیں ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، برابری ہونی چاہیے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، عورت عورت کے مقابلے میں۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، فرمایا پس وہ شخص جس کے لیے معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے شیء کچھ، یعنی اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے اپنا قصاص معاف کرتا ہے یا دیت میں سے کچھ معاف کرتا ہے، فاتباع بالمعروف، تو اب طالب کو اتباع کرنا ہوگا دستور کے مطابق۔ طالب پیچھا کرے گا مطلوب کا، یار جس پر اس کی دیت واجب ہے، طالب مطلوب کا پیچھا کرے گا لیکن دستور کے مطابق اچھے طریقے سے مطالبہ کرے گا، اس کو تنگ نہیں کرے گا، ارے دے رہے ہو نہیں دے رہے ہو اور نہ ابھی دوبارہ بندوق لے کر آتا ہوں، سمجھو ایسے نہیں۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور ادا کرنا ہوگا پھر طالب کی طرف اچھائی کے ساتھ۔ مطلوب بھی ایسے نہیں کہ یار جب اس نے قصاص معاف کیے تو ٹھنڈا تو پڑ گیا نا، اب میرے کو قتل تھوڑی کرے گا، یہ دیتا ہوں اس کو، نہیں سمجھو بات، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ، فرمایا کہ یہ ہلکا پن ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ معاف کرنا، قصاص معاف کرنا اور دیت لینا، یہ تمہارے رب کی طرف سے کیا ہے؟ ہلکا پن ہے۔ وَرَحْمَةٌ، اور اللہ کی رحمت سمجھو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، پھر جس نے حد سے تجاوز کیا اس کے بعد، کیا مطلب؟ یعنی قتل بعد الأخذ، دیت لے کر کے اس کے بعد بھی اگر کسی نے اس قاتل کو قتل کیا، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، ارے لوگوں تمہارے لیے ہے قصاص کے اندر زندگی۔ دفع وام ہے نا، وام یہ ہوا کہ بھئی قصاص میں تو آدمی کو قتل کرنا پڑتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں، قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، ایک قتل ہوگا 10 تو بچ جائیں گے نا۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو، کس سے؟ القتل، تاکہ تم قتل کرنے سے بچو، حذرا من القصاص، قصاص کے ڈر کی وجہ سے۔ قصاص کا میں نے حکم کیوں دیا ہے؟ تاکہ تم لوگوں کو قتل کرنے سے بچو، اگر قصاص کا حکم نہیں ہوگا تو قتل کرتے جاؤ گے۔ قصاص کا میں نے حکم اس لیے دیا ہے تاکہ تم لوگوں کو قتل کرنے سے بچو، اس ڈر کی وجہ سے کہ اگر قتل کروں گا تو پھر مجھ سے کیا ہوگا؟ قصاص لیا جائے گا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، جب میراث کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو اس وقت اہل اسلام پر، مسلمانوں پر فرض کیا گیا تھا وصیت کو، کہ جب یہ موت ان کے اوپر حاضر ہو تو مسلمانوں کو چاہیے کہ پھر اپنے والدین کے لیے، بیوی کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے وصیت کریں۔ لیکن جب وہ میراث کے احکام آ گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا وصیت للوارث، اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، وارث کے علاوہ کے لیے تو وصیت کر سکتا ہے، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ لیکن کسی زمانے میں چونکہ وصیت فرض تھی میراث سے پہلے، تو اس وصیت کا بیان ہے، آیت کا حکم منسوخ ہے۔ کتب علیکم، فرمایا فرض کیا گیا ہے تم پر، کب؟ اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو تم میں سے کسی پر موت، ان ترک خیرن، اگر وہ چھوڑ رہا ہے مال تو اس کے اوپر فرض ہے الوصیت، وصیت کرنا، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، یہ حق ہے کس پر؟ متقین پر۔ تو مانا واجب ہے یہ متقین پر، یہ کب تھی؟ میراث سے پہلے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جس نے تبدیل کیا اس کو، یعنی اگر کسی وصی نے وصیت سننے کے بعد بھی اس وصیت کو تبدیل کیا، اس اوصیہ نے یا خود وصیت سننے والوں نے یا گواہوں نے وصیت کو اگر تبدیل کیا، اس نے کسی کے لیے ثلث کی وصیت کی، انہوں نے کہا کہ اس نے ربع کی وصیت کی ہے، تو فمن بدلہ، جس نے وصیت کو تبدیل کیا، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ وصیت کو سنا تھا۔ کون تبدیل کر رہا ہے؟ من الاوصیہ وشہود، گواہ تبدیل کر رہے ہیں وصیت کو یا اوصیہ تبدیل کر رہے ہیں۔ فإنما اسمه علی الذین یبدلون، پس فقط اس کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ ان اللہ سمیع، بے شک اللہ تو سننے والا ہے اس وصی کے قول کو، بلکہ موصی کے قول کو، علیم، اور وہ اللہ خوب جاننے والا ہے تبدیل کرنے والے کے قول کو۔ فمن خاف من موص جنفا،
لیکن جب وصیت کرنے والا وصیت کر رہا ہو نا، مجھے پتہ چلا کہ کوئی میرا رشتہ دار اپنے عزیز و اقارب کے لیے وصیت کر رہا ہے، اور اس وصیت میں کیا کر رہا ہے؟ طرف داری کر رہا ہے، بعضوں کے لیے زیادہ کر رہا ہے، بعضوں کے لیے کم کر رہا ہے، تو میری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر آپ ڈر رہے ہو کہ کوئی وصیت کے اندر طرف داری کر رہا ہے تو اس کو سمجھاؤ کہ ظالم یہ تو ظلم ہے، اگر وصیت کرنی ہے تو برابری والی کرو نا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میراث نہیں تھی۔ فمن خاف من موص جنفا، پس جو آدمی ڈرے وصیت کرنے والے کی طرف سے طرف داری سے، او اسمن، یا گناہ سے، کہ وہ شریعت کے خلاف وصیت کرتا ہے، مثلا ثلث سے زیادہ وصیت کرتا ہے، تو فاصلح بینہم، پھر اگر کسی مولوی نے ان کے درمیان میں کیا کیا؟ اصلاح کیا۔ آ رہی بات سمجھ میں کہ بھئی اس طرح وصیت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس طرح ہوتی ہے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ پاک بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تو یہاں سے امر اصلاحی ہے۔ کون سا امر؟ امر اصلاحی ہے۔ میں نے کہا امور انتظامیہ اور امور اصلاحی، اس کا تعلق آدمی کے ساتھ ہے کہ روزہ رکھو گے تو تقویٰ پیدا ہوگی۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے، اے علی الانبیاء والامم، جو پہلے انبیاء اور امتیں گزری ان پر بھی روزے فرض تھے، من لدن آدم الی عہدکم، آدم علیہ السلام سے لے کر کے تمہارے زمانے تک، تفسیر مدارک، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، بچ جاؤ المعاصی، ہاں معاصی سے، کیونکہ روزے دار جب کھانے پینے سے رکتا ہے، ہاں حالانکہ زیادہ خواہش آدمی میں کس کی ہوتی ہے؟ کھانے پینے کی، تو بھوک کے باوجود وہ کھانے پینے سے جب رک پڑتا ہے تو گناہ سے رکنا تو اور آسان ہے یار۔